السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ پیارے پیارے بچے، آپ کے ساتھ پچھلا لیکچر میرا بہت اچھا رہا تھا، بہت مزہ آیا تھا، مجھے بھی بہت مزہ آیا اور امید ہے آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا۔ اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا؟ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹوائلٹ جانے کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ٹوائلٹ کس طریقے سے جانا ہے، وہ والا طریقہ ہم اڈاپٹ کریں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم اسی طریقے سے سارے کام کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آج ہم وہی طریقہ پڑھیں گے، وہی طریقہ سنیں گے، لیکن پھر وہی 3 چیزیں 1 2 3 3 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور ذہن میں چیزیں، ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، ذہن سے چیزیں باہر نہیں جائیں آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹوائلٹ، واش روم، بیت الخلاء، سارے نام ایک ہی جگہ کے ہیں جہاں پر حاجت پوری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، واش روم کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، واش روم میں انٹر ہوتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بایاں پاؤں اندر رکھ لیا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کون سی ہے؟ دعا بہت آسان ہے، مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر کو آتی ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ یہ دعا بہت شارٹ ہے، بہت آسان ہے، اور آسانی سے یاد ہو سکتی ہے اگر کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ دعا آپ یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہیں کہ یاد کریں، کیونکہ واش روم تو جاتا ہی ہے ہر کوئی، اور واش روم جاتے ہوئے اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے اور اپنا بایاں پاؤں واش روم میں سب سے پہلے رکھیں گے تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنی مزیدار چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے کام تو کرنا ہی ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے کام کر لیں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا، اور اجر ملنے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کتنے مزے آ جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہمارے گھر میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہمارے گھر میں آئیں گی، آپ کے بابا کے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی ماما کے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے بھی سارے کام آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکالیفیں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ آئی پرومس، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر آپ سنت کے مطابق اس طریقے سے زندگی گزاریں گے جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم واش روم جانے کا طریقہ سیکھ رہے تھے کہ بایاں پاؤں، لیفٹ پاؤں ہم نے باتھ روم کے اندر رکھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ یہ دعا یاد بھی کریں، اور ٹھیک ہے، جس طرح لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو دعا یہاں پر دکھائی تھی تو یہاں پر دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ آپ کو میں نے دہرا کے بتائی، اس دعا کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور کوئی بھولے گا نہیں واش روم جاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ جب بھی واش روم جائیں گے بایاں پاؤں رکھیں گے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ اچھا، اور واش روم میں اونچی آواز میں باتیں نہیں کریں گے، کسی کو بلائیں گے نہیں، کسی سے باتیں نہیں کریں گے واش روم کے اندر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ واش روم کے اندر کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کسی کو بلانا ہے، جو بھی کام ہے وہ آپ پہلے کر کے جائیں گے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو واش روم کے اندر چاہیے پہلے لے کر جانی ہے، صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، شیمپو ہے، کوئی اور چیز ہے، اگر یہ واش روم میں پہلے سے نہیں ہے اور آپ کو چاہیے تو آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ واش روم میں جا کے آپ کسی کو آواز نہیں دیں گے کہ مجھے بھائی یہ چیز چاہیے، مجھے بھائی یہ چیز چاہیے، ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اوکے؟ ویری گڈ۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ جب بیٹھیں گے واش روم میں، واش روم کرنے کے لیے جب بیٹھیں گے تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ آپ قبلے کی طرف تو نہیں ہیں، کیونکہ قبلے کی طرف تو بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور کتنا نیک کام کرتے ہیں ہم قبلے کی طرف ڈائریکشن کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کعبے کی طرف بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تو کعبے کی طرف بیٹھ کے ہم واش روم تو نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، کسی کی طرف گئے ہوئے ہیں، آپ واش روم کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو آپ خیال کریں کہ کیا میں قبلے کی طرف تو نہیں ہوں۔
اگر قبلے کی طرف ہیں تو یہ پھر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو آپ اس چیز کا بھی خیال کریں گے. رائٹ، ویری گڈ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ واش روم میں کہیں ایسی گندگی ناپاک چیز تو نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ لگ رہی ہے. اور آپ جب واش روم سے جب باہر نکلیں گے آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، آپ نے مختلف جگہوں پر بھی جانا ہے. تو ایسی گندگی والی چیز آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں لگنی چاہیے واش روم سے. رائٹ، کیونکہ آپ کے ساتھ اگر وہ چیز لگ جائے گی تو باہر آ کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کھانا کھانے لگیں گے اور آپ نے صحیح طریقے سے صفائی نہیں کی، آپ نے صحیح طریقے سے اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کیا، اپنے کپڑوں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں رکھا، تو کیا ہو جائے گا، وہ گندگی آپ کے ساتھ رہے گی. اور جب گندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے تو پھر بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے بچوں. جب واش روم میں جائیں تو اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی گندگی، ڈرٹی کوئی چیز آپ کے ساتھ بالکل بھی ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی چیز آپ کو وہاں پر لگے کہ شاید یہاں پر ڈرٹینس ہے، گندگی ہے، تو آپ اس کو پہلے صاف کریں گے، پانی سے صاف کریں گے، ٹیشو پیپر سے صاف کریں گے. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ڈرٹی چیز نہیں ہے، تو پھر آپ اس چیز کو استعمال کریں گے. رائٹ. تو یہ آج کا ہم نے جو لیکچر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کے ساتھ آپ نے یہ لیکچر سنا ہوگا. آپ نے غور سے دیکھا ہوگا، غور سے سنا ہوگا، اور آپ نے ذہن کے اندر ساری چیزیں سٹور بھی کی ہوں گی، آئی ایم شیور. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اپنے بھائی کو بتائیں گے، اپنی بہن کو بتائیں گے، اپنے بابا کو بتائیں گے کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے. اور جب آپ ان کو بتائیں گے کہ آج ہم نے یہ سیکھا تو وہ کتنا خوش ہو جائیں گے کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، پیارے منوں کو کتنی اچھی طریقے سے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. وہ کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو سنا رہے ہیں، دوسروں سے سن رہے ہیں. کتنا مزہ آ جائے گا. اور اس کا اوپر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر بھی ملے گا. رائٹ، ویری گڈ. تو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر، لاسٹ سیگمنٹ کے اندر ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں کہ ہم کس طریقے سے اٹھیں گے، کیسے ہم اللہ رب العزت کس نام کے ساتھ ہم صبح کا آغاز کریں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اپنے بابا کے ساتھ، اپنی ماما کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے. اور آج کے سیگمنٹ کے اندر ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ ہم اگر واش روم جاتے ہیں تو واش روم جانا کیسے ہے. اچھا، واش روم کے اندر یہ چیزیں میں نے جیسے آپ کو بتائیں کہ آپ نے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوئی بھی گندی چیز آپ کے ساتھ نہیں لگے گی. جب آپ واش روم میں اچھی طریقے سے فری ہو جائیں گے، آپ نے وضو کیا، آپ نے واش روم کیا، کسی بھی طریقے سے آپ اگر فری ہو گئے ہیں تو واش روم سے باہر بھی تو آنا ہے نا بھائی. واش روم سے باہر کیسے آنا؟ واش روم سے باہر آنا ہے بالکل اپوزٹ طریقے سے جیسے کہ آپ گئے تھے. آپ گئے کیسے تھے؟ گئے کیسے تھے آپ اپنا لیفٹ پاؤں واش روم میں انٹر کرتے ہوئے واش روم میں گئے تھے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا رائٹ پاؤں، اپنا دایاں پاؤں واش روم سے نکلتے ہوئے باہر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے. کون سی؟ غفرانک. اچھا، میں یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو. غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں بھائی. ہاں، جب ہر دعا کو میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں تو آپ کو یاد بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں بھائی. اب سارے میری طرف دیکھ کے پڑھ لو. غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے میرے بچوں. تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا، جس کو ہم نے اچھی طریقے سے سنا بھی، دیکھا بھی، اور اپنے ذہن کے اندر بھی اس کو ڈالا کہ کیسے ہم نے واش روم میں جانا ہے، کیسے ہم نے وہاں پہ صفائی کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے وہاں پر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے ہم نے واش روم سے باہر آنا ہے. امید ہے آپ سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اس کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ اس پہ تو اجر مل رہا ہے. کام تو کرنا ہی ہے. اگر اس طریقے سے کر لیں گے کہ اس کے اوپر اجر مل جائے گا تو اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ملتی ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں جس کا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.